السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایج انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آپ نے سعید رضوی صاحب کے انٹرویو کا پہلا پارٹ سنا، آپ نے دیکھا کہ سرکٹا انسان کے حوالے سے انہوں نے کتنی تیاریاں کی ہیں اور چیزیں انہوں نے بتائی۔ دوسرے پارٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنی آنے والی فلم ایک چیک پوسٹ جس کا نام ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو کہاں کہاں ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح بنائیں گے، پیپر ورک اس کا کمپلیٹ ہے، اس میں کون کون کام کرے گا، اس کے اوپر بات کی ہے۔ پھر انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کی ہے، کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں، کچھ شاہ رخ خان اور امیتابھ بچن وغیرہ کی مثال بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک چیز جو بڑی اہم انہوں نے، جو میری کم از کم سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو برطانوی فلم کیوں کہا ہے، انہوں نے کیوں کہا ہے کہ برٹش فلم ہے، انہوں نے کیوں کہا ہے، ان کی ایک چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، ریمیٹنس کے حوالے سے کیا بات کی انہوں نے، دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، وہ بھی سنیے گا، اور بھی جو ہماری انڈسٹری کے اوپر کچھ دلچسپ باتیں انہوں نے کی ہیں وہ سنیے گا۔ اچھا سعید بھائی، کیونکہ میری تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو اس کے حوالے سے باتیں کرنے کا، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور بھی آرٹسٹوں کے بارے میں پوچھوں، لیکن میں اگین یہ دوبارہ سے ایک انٹرویو بھی رکھیں گے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ سرکٹا انسان جس طرح آپ لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی پروڈکٹ، اپنی فلم، اپنا ایک ایسٹ پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو لے آیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5-7 سال سے ڈیجیٹل سینما نے جس طرح گرو کیا ہے، تو آپ جیسے بندے سر اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلم نہیں بنا رہے، جس وقت بنانی چاہیے تھی اور جس وقت خطرہ تھا بنانے کا، اس ٹائم آپ نے فلمیں بنا ڈالی بلکہ 3۔ اب تو آئیڈیل ٹائم ہے سر، اب کب بنا رہے ہیں فلم؟ نہیں، مگر اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریزن ہے کہ میں 2019 میں میں نے پورا اسکرپٹ اور میرا سب چیزیں ریڈی ہو گئی تھی، میں امریکہ بھی گیا تھا، میرے کچھ سیکوینس میں میں سپر نیچرل ہارر فلم بنا رہا تھا، اس کا نام تھا چیک پوسٹ۔ اچھا۔ اور ڈیورنگ امریکہ جہاں میں وہ اس کے شارٹس کا اور وہ سارا اسٹڈی، ہم لوگ کہتے ہیں ڈوپ شیٹ بنانا، ہمارے برادری والے جو ہمارے ساتھ کام سیکھے ہوئے ہیں اور سارے دوست ہیں، تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ میں اس طرح کروں گا، وہ یعنی کوئی اور جائے تو وہ گھنٹوں کے ساتھ چارج کرتے ہیں اور مجھے صرف ایک کافی کے اوپر وہ مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا، زبردست۔ تو پھر وہ میں تھا، جب میں آیا پاکستان واپس تو کووڈ آ گیا، تو 2 سال میرے زندگی کے 2 سال 2.5 سال ضائع ہو گئے۔ اب میرے دماغ میں جب ایک دم یہ سرکٹا کا آیا، میرا وہ اسکرپٹ ریڈی ہے، میرے ڈائلاگس کے ساتھ ریڈی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا یہ فلم یہ ریلیز کر لوں، اس کے فوراً بعد جو ہے نا یہ بڑے پیمانے پہ شروع کروں گا، اس میں بڑے کمپلیکس، اس میں موشن کیپچر کر رہا ہوں، یہ وہ فلم ہوگی کہ پاکستان کا نام اللہ نے چاہا یہ روشن کرے گی، یہ 6K میں شوٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ سر آنے والے کتنے ہم ایکسپیکٹ کریں گے، سال کا رکھیں ٹارگٹ یا کیا؟ نہیں، اب کوئی 8-9 مہینے 10 مہینے کا، اس لیے کہ میں بہت فاسٹ کام کروں گا۔ اس کا نام ہے چیک پوسٹ کہانی ایک رات۔ انٹرسٹنگ، اچھا انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس میں کہانی ایک رات میں کیا کیا ہو جاتا ہے، اور اس میں کہانی وغیرہ پیپر ورک کمپلیٹ ہے سر سارا؟ کمپلیٹ ڈائلاگس کے ساتھ۔ اور کاسٹنگ تو کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب آپ کے ذہن میں ہے کہ کس کس کو لینا ہے؟ ہاں بالکل۔ دیکھیے ہمارے آرٹسٹ جو ہے نا یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یہ اب جب کانسیپٹ سن لیتے ہیں نا تو پھر وہ جو ہے نا آرٹسٹ خود چاہتا ہے کہ اس فلم میں کام کروں۔ اوکے، صحیح، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا، میں مثال تو دے رہا ہوں انڈیا کی، امیتابھ بچن اور شاہ رخ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کروڑوں روپے لیتے فلانی فلم کے 5 لاکھ کیوں لیے؟ کہ نہیں، وہ 5 لاکھ والی فلم مجھے 50 کروڑ لا کے دے گی۔ صحیح، بالکل جی، میں سمجھ گیا، بالکل۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ بھی جو ہے نا، اور پھر زیادہ میری جو اماؤنٹ اسپینڈ کرتا ہوں نا فلم میں، اور آج کے دور میں، پہلے تو میرے پاس سارا مشین اور اب ساری لیبورٹریز، ساؤنڈ سسٹم میرا اپنا تھا، اب یہاں جو ہے نا مجھے لیئرنگ بنانی پڑے گی، اور پھر وہاں جا کے امریکہ میں جا کے کمپوزٹ کروں گا۔ مجھے امریکہ میں اس لیے کمپوزٹ کرنا پڑے گا کہ وہ فلم کو میں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ رکھنی ہے، اس کو سائملٹینیس ریلیز کروں گا، اس کو انگلش میں ڈب کروں گا، اس کو چائنا سیل کروں گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ باہر کی مارکیٹ انویڈ ہو۔ پاکستان میں تو 40 صرف ملٹی پلیکس رہ گئے،
تو ویژول افیکٹ کی فلم بڑی ایکسپینسو پڑتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو مگر یہ کہ پھر وہ ریٹرن بھی دیتی ہے آپ کو. یہ بات ٹھیک, اور ریٹرن بھی دیتی ہے سر اس سے زیادہ کہ آپ ایک ایسا نام دیکھیں نا, مطلب ہے آج کتنے لوگوں نے 1979 کے بعد فلمیں بنائی, شانی آج بھی یاد ہے, ہمیں آج بھی یاد ہے, اور ہمیں یقین کریں پتہ نہیں کتنے ڈائریکٹرز کو میں بائی نیم جانتا ہوں, لیکن نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, نہیں ہوا تو آپ کی 3 فلموں کی وجہ سے آپ کا نام ابھی تک میرے ذہن میں, کہاں 89 اور آج 23 میں بیٹھے ہیں. اپنے یہ جو تلسمی جزیرہ بنائی ہے نا میں نے, جی اپنا اس کی گراؤنڈ اور بیسس جو ہے نا, فاؤنڈیشن ہے, دیٹ از شانی. جب مجھے ماسکو میں ایوارڈ ملا تو سوویت ایکسپورٹ فلم نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ ہماری فلم بنائیں, جبکہ آپ یہ دیکھیں, یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ وہاں انڈیا کے ساتھ جوائنٹ وینچر اب ایف سی مہرا صاحب کیا کرتے تھے, لیکن کتنی ساری فلمیں عجوبہ اور امیتابھ جی کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے, کتنی فلمیں بنائی ہیں. تو وہ فلم انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہی آدمی کے ساتھ بنائیں گے جس نے شانی بنائی ہے, اور مجھ سے کانٹریکٹ سائن کیا, اینڈ دے ور مائی پارٹنر, اینڈ وی شاٹ دا فلم کمپلیٹ تلسمی جزیرہ ان ماسکو اینڈ یوکرین, اور ڈیورنگ شوٹنگ سوویت یونین بریک ہو گیا. یہ تو انفارچونیٹ. سر ویما ہم سب بھاگے, میں نے کہا بھاگو تم لوگ, مجھے 2 دن کا پیچ ورک کر رہے ہیں, تم لوگ نکلو, میں کیری کرتا ہوں. ان کی ٹکٹ بک کرائی, سارے اداکاروں کو میں نے بتایا, پورا بلاسٹنگ ہو رہی تھی, یہ ہو رہی تھی. اس فلم کا ڈیلے ہونا یہ تھا, اور میری ساری پراپس جو ہے نا وہ وہی رہ گئے, اس لیے کہ سارے اسٹیٹ سیپریٹ ہو گئے تھے. صحیح اس وجہ سے میری فلم جو ہے نا وہ ڈیلے ہوگی, نہیں تو سرکٹا سے پہلے تلسمی جزیرہ آتی. اور سر ویسے ان دونوں فلموں کو بھی آپ نے دوبارہ سے پلان ہے یا ابھی سرکٹا پہ ہی کروں گا؟ نہیں میں ساری فلموں کو اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں سر, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ابھی یہ سرکٹا سے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے دوبارہ سے اس کو جب ریلیز کر رہے ہیں؟ دیکھیں پبلک کا تو یہ ٹیسٹ ہے, پبلک کو ایک نئی طریقے سے اپنے کلچر کو دیکھے گی, اس لیے کہ مجھے میرا ایکسپیرینس ہے 94 جب یہ اپریل میں ریلیز ہوئی تھی تو میرے سامنے فلم لگی تھی جوریسک پارک, تو آڈینس آتی تھی یہ دیکھنے اور میرا اوور فلو لیتی تھی جوریسک پارک. آدمی اپنے کلچرل ویلیوز کی فلموں کو دیکھتا ہے, مگر عوام چینج ہوئی ہے, حالات جو اس وقت ملک کے ہیں اور ٹکٹ کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے, مگر مجھے پورا کانفیڈینس ہے کہ پبلک 100% نکلے گی, وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ کیسے. اور سر آپ نے جس طرح نئی فلم کا ٹریلر کو انشور کیا جاتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ سین پیکس کی جو اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 15 ستمبر سے آ رہی ہے, تو نیچے ٹریلر بھی ہوتا ہے, لیکن آپ نے جو جب فلم چلتی ہے اور دوسری فلموں کے ٹریلر آتے ہیں, اس طرح کی کوئی شورٹی لی ہے سین میں یا دی ہے, اس طرح کا ٹریلر آپ دکھا رہے ہیں؟ مطلب میں کوئی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ دیکھنے جاتا ہوں, یا کل کوئی اور پاکستانی فلم آتی ہے, انگلش دیکھنے جاتا ہوں, تو آپ کا ٹریلر چل رہا ہے فریکوینسی کے ساتھ چل رہا ہے؟ میری ٹریلر چل رہا ہے, میں نے پورے پاکستان میں ٹریلر یہ فلم کا دیا ہوا. اچھا, اور پاکستان, اور کیونکہ سر آپ اس کو جی آپ سعید بھائی تھوڑا سا بچ جاتے میں آپ سے آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گا. آپ نے جو شو ٹائمنگ ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ آبزرو کرنا ہے. میں نے پچھلے عید کے دنوں میں اور عید کے بعد آگے پیچھے نا شو ٹائمنگ کے اوپر سینمے والے خاص طور پہ اس کراچی کا مجھے نہیں کلچر پتا, ادھر 2 نمبری کرتے ہیں. 2 نمبری ان دا سینس کہ اور ٹائمنگ دے دی, جمعے والے دن 1:30 بجے کا دے دیا آپ کو, باقی اینڈ جو جس ٹائم لوگ فلم دیکھنے نکلتے ہیں اس ٹائم انگریزی فلموں کو دے دیا. تو یہ ذرا آپ تھوڑی شورٹی کریے گا کہ آپ کو ٹائمنگ شو ٹائمنگ کیا ملتی ہیں. سر میں نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک لفظ کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فلم پورے میں ملٹی پلیکسز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں, میں باہر کے لیے بنا رہا ہوں. اوکے, صحیح, بالکل صحیح, یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از ون آف دا ریزن. ٹھیک ہے کہ آپ کا دبئی جو ہے نا یہاں سے زیادہ ٹرن اوور دے سکتے ہیں. ہاں, یہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں دیکھ لیں آپ کے سامنے. اچھا, جو لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے نا ہم لوگ, میں نے ابھی شاید آپ نے وہ دیکھا فیس بک پہ بھی, سنڈے کو وہ مجھے پریس کلب نے وہ بڑا اچھا ریسپشن دیا تھا, سارے صحافی تھے, تو وہاں میں نے صحافیوں سے کہا کہ مولا جٹ از ناٹ اے پاکستانی فلم, از اے برٹش فلم. دا پروڈیوسر از اے برٹشر,
यू कांट से दिस इज अ पाकिस्तानी फिल्म। मैंने कहा हम लोग जबरदस्ती कहते हैं हमारी फिल्म है, मैंने हमारी फिल्म नहीं है, ये ब्रिटेन की फिल्म है। अगर मैं जाके अमेरिका कोई फिल्म डायरेक्ट करता हूँ, अपने 4-5 अदाकार ले जाता हूँ, तो वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं बनेगी, वो फिल्म रहेगी अमेरिकन ही। मैं वहाँ की फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपना स्लम डॉग मिलियनियर ब्रिटिश फिल्म, इंडियन फिल्म नहीं थी। तो ये जो हमारे यहाँ अगर हमारी फिल्म होती ना भाई, तो हम 5 साल तक उनके खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं लेते। इट्स प्योरली अ ब्रिटिश फिल्म। मौला जट इज नॉट अ पाकिस्तानी फिल्म। ये हम लोगों को सोच लेना चाहिए। वो सारा पोस्ट प्रोडक्शन भी उन्होंने वहाँ किया, हमारे आर्टिस्ट है। नहीं, लेकिन सर मुझे एक चीज जरा समझाइएगा। देखिए, पोस्ट प्रोडक्शन तो आप भी अमेरिका में जाके बता भी रहे हैं खुद भी, लेकिन हमारे आर्टिस्ट के साथ साथ हमारा राइटर यहाँ का था, बिलाल लशारी साहब यहाँ के हैं, हमारा वगैरह चलें ठीक है, वो कहाँ की नेशनल है। तो मेरी समझ में नहीं आया आप क्यों उसको प्योर ब्रिटिश फिल्म क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि देखिए, जहाँ से फंड होता है ना, जी, जो फाइनेंसर होता है ना, वो प्रोड्यूसर होता है। जी बिल्कुल। और जहाँ प्रोड्यूसर होता है, जहाँ से वो बैंक से पैसे लेता है, जहाँ से करता है, उसका तो एक छोटा सा रीजन है कि आपके पास कितनी रेमिटेंस आई है। अगर इफ इट इज पाकिस्तानी मूवी, रेमिटेंस कितनी है? बस शानी ने इतना कमाया, सरकटा ने बाहर इतना कमाया, सब रेमिटेंस स्टेट बैंक के थ्रू पाकिस्तान आई है। इसकी तो सारी रेमिटेंस ब्रिटेन में गई है भाई, बाहर गई। अच्छा ठीक है, चले। अच्छा अपना इसलिए कि ब्रिटिश फिल्म है। जी। दूसरी बात आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूं कि ये फिल्म इंडिया में रिलीज हो रही थी, सारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, इसलिए कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, इंडियंस ने उसको लगने नहीं दिया। ठीक। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास ये है। नहीं, मैं वैसे सर सईद भाई एक चीज मुझे जरा अगेन, अगर मैं चले मौला जट पे आऊं, देखें अगेन मैं सारे के सारे आर्टिस्ट यहाँ के, जुबान यहाँ की, पंजाबी, लोकेशन यहाँ की, डायरेक्टर यहाँ का, लिखने वाला यहाँ का, तो अगर कोई उसने बाहर है तो वो भी पाकिस्तानी होंगे ना, जो भी वहां पे ब्रिटिश नेशनल है अगर, तो इसको मैं क्या समझूं? मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश फिल्म, जबकि सारी चीजें यहाँ ब्रिटिश नेशनल हो गया ना, तो आप भी तो पिक्चर वही का हुआ। अगर मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, तो मैं अमेरिकन हुआ ना, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हुआ ना। ब्रिटेन में ड्यूअल नेशनलिटी रख सकते हैं आप। ठीक है। तो वो अब फिल्म जो है ना, उन्होंने जाहिर है सारी फंडिंग वगैरह वहीं से की होगी, वहीं से ली होगी। पाकिस्तान से तो कोई उन्होंने फंड लिया ही नहीं ना। ठीक है। चले, ये थोड़ा मेरी समझ से थोड़ा सा बात है, कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा सर, चेक पोस्ट का हम फिर तसल्ली रखें, ये तो नहीं होगा कि आप किसी वजह से कहें मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। भाई इसलिए वो सारी चीजें उस पर मैंने काफी अपना यानी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और मैंने उसकी डूब शीट्स बनाई है जो हमारे विजुअल इफेक्ट में होती है। वो बड़ी एक्शन पैक्ड फिल्म है, बड़ा सस्पेंस है, और वो किसी एक आध आर्टिस्ट का नाम बता दें सर। नहीं सर, अभी आर्टिस्ट को मैं वो देखता हूँ कि मुझे अवेलेबल कौन होता है। ओके। मेरे लिए देखिए ना, मैं जैसे आजकल हो रहा है ना कि आर्टिस्ट घंटों के हिसाब से आते हैं, मैं इस तरह का काम करता ही नहीं। वो तो आप तफसील के साथ, तसल्ली के साथ। नहीं, विजुअल इफेक्ट की फिल्म होती है ना, तो उसमें अपना लाइव शूटिंग भी हो रही है, अगर नाइट में, आउटडोर में भी, तो वहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा है, मैं पता नहीं पीछे क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई ज़ॉम्बीज फ्लाई करते हुए आके उसकी गाड़ी पे गिरता है, तो यू नो, तो ये चीजें जो होती है ना, इट टेक्स टाइम, उसकी लाइटिंग करना, और फिर फिर वो वायर वर्क करना, तो ये टाइम लेता है। सईद भाई, हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और हमें ये खुशी है कि हमें ना सिर्फ एक पहले वाली फिल्म दोबारा से नए उसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमें देखने को मिलेगी, बल्कि जिस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे फिल्म मेकर जिन्होंने उस जमाने में ऐसी फिल्में बनाई जो आजकल के डिजिटल जमाने को सूट करती हैं, तो वो जब आजकल के जमाने में जब फैसिलिटीज भी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होगी सारी, उसमें अब अगर बनाएंगे तो उसका क्या मजा होगा। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं सर। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपको बोलूं, जी कि एक चीज आप देख लें जो सैड नोट है, हमारा सारा कल्चरल हेरिटेज जो है ना खत्म हो गया, सारे प्रिंट पिघल गए।
آپ کوئی فلم ہماری جو ہے نا جو بڑی بڑی لاکھوں میں جھومر، نائلہ، سمندر، پھر صبح ہوگی، یہ آپ اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے. انڈیا کی آپ ہر فلم دیکھ سکتے ہیں. ان کے ہر فلم جو ہے نا انہوں نے ایسٹ کے طور پہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس ایک فلم ہے صرف، وہ آپ گھوم پھر کے اسی کا نام لیں گے، سرگٹا انسان. کوئی فلم نہیں آپ کے پاس، ایک فلم نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی فلمیں اس ملک میں بنی ہیں، اتنے بڑے بڑے طارق صاحب نے بنائی ہے، انجمن، کتنی فلموں میں کس کس کا نام لوں، سارے پلاسٹک کی طرح پگھل گئے. یعنی رونے کا مقام ہے ہم لوگوں کو. جی ایسا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کیونکہ ابھی ایک فلم دیکھ رہا تھا میں، سلمان خان کی جو حق مہر کی کاپی ہے، ایسا پرنٹ ہے اس کا کہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی. اچھا سر، آپ نے ٹائم نکالا سر، بہت شکریہ. آپ سے دوبارہ بھی ہم بات کریں گے سر. مائی پلیزر. ناظرین، آپ نے سعید رضوی صاحب کا انٹرویو سنا. ان کی فلم آئے گی 15 ستمبر کو. آپ سرکٹ انسان وہ دیکھنے لازمی جائیے گا. اگر آپ اس کا فیڈ بیک میں دیکھ رہا تھا، جو کمنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا میں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. تو ظاہر ہے ڈیجیٹل سنیما کے اندر جس طرح انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، اس کے مطابق 4K پہ کیا ہے، پھر اس کا بیک گراؤنڈ میوزک ہے، تو یقیناً ہارر فلم ہے. بڑی اسکرین پہ دیکھنے کا اپنا مزہ ہے. آج کل تو سنیموں کے جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بھی بڑے جدید قسم کے ہیں، تو یقیناً اس فلم کو دیکھنے کا مزہ آئے گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.